جیسے میں آج کی جو تقریب ہے یہ تو آپ جتنے حاضرین میزبان تشریف لائے ہیں آپ سے وہ کلام سننا ہے جو آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدتوں اور محبتوں کے خون نچھاور کیے ہیں، وہ سننا مقصد ہے۔ میرا خیال ہے کہ وزن پورا کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے اور خصوصی کو ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ نعت کے حوالے سے چلے بات کرتا ہوں، محبت کی انہوں نے بات کی ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بالکل مختصر، زیادہ آپ کا حق ہے۔ ویسے جو مجھے اطلاع دی گئی اس کے مطابق وہ 40-50 کے قریب دوست ہونے چاہیے، اور امید ہے کہ شاید ابھی وہ دوست آ رہے ہیں۔ ایک بات تو جو نعت کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اصل میں پیغمبر کی تعریف نہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس لیے کہ ایک ایسی ہستی کو اللہ رب العزت اپنا محبوب، اپنی پسندیدہ شخصیت اور اپنا حبیب، اور پھر اس حبیب کو دنیا کے اندر بھیجنا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین کے اندر ایک مرکز اور محبت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو وہ اقبال کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں کی شرف دین ہماؤس گربہ رسیدی تمام بھولا کی، تو شعر ہم نے ٹرکوں پر بسوں پر لکھ کرنا ان کا وقار شاید مجروح کر دیا ہے۔ یہ اتنی زبردست بات ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ظاہر میں اس میں محمد سے گزارا کر دے، اور یہ بات تو اقبال کہتے ہیں کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یہ بات کچھ چھوٹی بات نہیں۔ اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اول اور آخر ہونے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، ذرا اس کی ڈیپتھ میں جا کر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رب کریم کی اس کائنات کا مرکز اور محور قرار دے رہے ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاس کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ کتنی بڑی بات اقبال، اور واقعتاً اقبال صحیح معنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سارے کے شاعر ہیں اور ماشاءاللہ اس سارا علمی ادبی ذوق رکھنے والے ہیں، تو جس طرح انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر مرکزیت کو واضح کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اکٹھ ہے یہ اسی کے اعتراف کے لیے، یہ اسی کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہے، تسلیم کرنے کے لیے ہے، اس کا چرچا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ جو راجہ صاحب نے ایک بات ذکر کر دی کہ یہ فضول بحثیں ہو گئی ہیں آج کے دور میں، کسی دور میں لوگ بات کرتے تھے کہ جی ختم جائز ہے کہ جائز ہے، اور میلاد جائز ہے کہ جائز، اور فلاں کا میں، اب یہ بات ہمارے سوال کے ریلیونٹ ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی گہرائی میں جا کے دین کو پڑھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے بالکل وہ اٹھ کر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو سارے مسئلے اسی میں حل ہو جائیں، قرآن نے اصولی باتیں کی ہیں، باقی چیزوں کو لوگوں کے کلچر، ثقافت اور ان کے مقامی رسم و رواج پر چھوڑ دی۔ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے اگر کوئی اس پر بات کرے کہ دین کا اور ثقافت اور کلچر کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اگر یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یہ جتنے سوال ہیں جی یہ جائز ہے کہ جائز ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سوال بندہ اٹھائے ہی نہ، یہ سوال کرے نہ۔ اگر کوئی اس تعلق کو دریافت کر لے کہ اصل میں ثقافت اور کلچر کا باہمی تعلق دین کے ساتھ کس طرح ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر یہ اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ وہ دین کا مرکز ہیں، محور ہیں،
اور سب کچھ وہی ہیں، انہی کے ساتھ یہ دین ہے، انہی کے ساتھ اس دین کی بقا ہے، اور ان کی محبت دین کی اصل ہے۔ اور یہ بات بندے کو سمجھ آ جائے کہ محبت رسول یہ ثابت ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، تو باقی اگلی باتیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں کہ جب محبت ثابت ہے، اس محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا۔ یہ ہم اپنے مقامی ثقافت و کلچر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ اہل مدینہ نے حضور کا استقبال اس انداز میں بھی کیا ہے کہ واجب شکر علینا ما دار اللہ دائی، اور یہ جو بچیاں وہ مشہور گیت گاتی ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا؟ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ جب پیغمبر آئے تو خوشی کا اظہار سے انداز میں کیا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پیغمبر اگر وضو کرے تو تم پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے چہرے پر ملنا، اپنے جسم پر ملنا۔ یہ کہیں نہیں لکھا، نہ حضور نے اس کا حکم دیا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، لیکن یہ صحابہ نے کیا ہے۔ یہ بدعت صحابہ نے کی ہے، یہ اصل میں بدعت نہیں ہے، یہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ کیسے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے مقامی ثقافت اور کلچر کو دیکھیے۔ آپ دیکھیے، آپ سارے اکٹھے ہو گئے دوست، اپنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کیجیے۔ اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اردو میں نعت ہوئی یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ میں سے کسی نے اردو کے اندر نعت ہوئی نہیں۔ بھائی یہ سوالات ہی سارے فضول ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی یعنی بے ساختہ شروع ہو گیا، تو منظم گفتگو شاید میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو ایک بات تو راجہ صاحب کی بات سے میں یہ عرض کرتا ہوں، دوسری بات جس میں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب حاضرین کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہہ لی، یہ لوگ معمولی نہیں ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت حسان بن ثابت کو دی ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے رب آپ حسان بن ثابت کی جبریل امین کے ذریعے مدد کریں۔ حسان بن ثابت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، شعروں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، دشمن کے مقابلے میں حضور کے لیے دفاعی لائن کا کام کرنے والے اور دفاع کرنے والے، یہ حسان بن ثابت ہیں جن کے لیے اللہ کے پیغمبر یہ دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں۔ یہ نعت خان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کے لیے۔ اور میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نعت کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور میں اس کے لیے بھی سہارا دوں گا حضرت حسان بن ثابت کے اس کلام سے، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات بھی کی۔ آپ ان کا کلام سنتے رہتے ہیں، شاعروں کے سامنے، ادیبوں کے سامنے بات کرنا کتنا آسان نہیں ہوتا، ساری چیزیں ان کے ماشاءاللہ اچھے سے ان کے علم میں ہوتی ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرتے ہیں اپنا پورا قصیدہ ذکر کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، کہ ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، میں آپ کا ذکر خیر اپنی شاعری کے اندر کر کے کوئی آپ کے مقام کو بلند نہیں کر رہا، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، بلکہ میں تو اے پیغمبر، اے میرے محبوب، میں نے تو آپ کا ذکر کر کے اپنے کلام کا مقام بلند کر۔ تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم نعت پڑھیں، جب نعت سنیں اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کریں، تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میں ہمارے دیگر شکر گزار ہمارے ایگزیکٹو کے ممبر عتیق انور راجہ صاحب، یہ انہوں نے ہنگامی طور پر یہ سارا پروگرام بنایا ہے، ناز شہید صاحب کو
وہ بھی چیمبر کے الیکشن میں مصروف تھے اور میں بھی اپنی مصروفیات میں تھا. یہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے, آپ دوستوں کو دعوت دی. ہمارے لیے یہ عزت کا مقام ہے کہ آپ ابھی تاج اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے اس کا آفیشیلی ابھی ہم نے افتتاح نہیں کیا, اس لیے کئی کمیاں اور کئی چیزیں آپ محسوس کریں گے کہ ابھی شاید اس میں بہتری کی گنجائش ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے, میں آپ کو ویلکم کروں گا اس ماحول میں کہ انشاءاللہ مزید یہاں پر بہتری آئے گی اور ہمارا یہ سینٹر علمی, فکری اور ادبی مجالس کا انشاءاللہ تعالی مرکز بننے والا ہے. میں آپ تمام حاضرین کا بالخصوص ہمارے انتہائی قابل احترام میرے بھائی محمد اقبال اختر صاحب اسٹوڈنٹ جیل وہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے جناب صدارت جو فرما رہے ہیں افتخار شاہد صاحب اور آپ تمام حاضرین خواتین و حضرات کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, آپ کو بہت ویلکم اور مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول کرے.